اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ سورہ صاد مکی ہے، 88 آیات اور 5 رکوع ہے، اور عجیب بات ہے کہ نزول میں بھی 38 ہے، موجودہ ترتیب میں بھی 38 ہے۔ سورہ قمر کے بعد اصل میں نازل ہوئی۔ مجھے سے سورۃ صافات میں انبیاء اور ملائک کی مل جلی شہادت تھی وقوع قیامت پر، اور اس پر مختلف نقلی و عقلی دلائل تھے۔ اس صورت میں خود قرآن کی شہادت ہے، اور ساتھ میں جن اور انس کے بیانات بھی ہے، اور روئے زمین کے وہ مشہور پیغمبر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بھی کچھ شہادتیں ہیں وقوع قیامت کے بارے میں۔ ما قبل کے ساتھ ربط ظاہر ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس پاک مقدس منزہ جل وعلا کا تفصیلی بیان وقوع قیامت کے لیے سورۃ صاد میں بھی ہے، اور اس کے بعد زمر ہے، اس میں بھی ہے۔ صاد حرف مقطع والحق ان معناہ سر من اسرار اللہ فلا تفتش کما نقل عن علی کرم اللہ وجہہ۔ صاد حرف مخفف یدل علی تسلیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گو علماء نے کہا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ صاد یا سلام لکھنا مناسب نہیں ہے، پورا درود لکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشارہ تو ہے، یہ باقاعدہ درود نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی کو کہے کہ درود پڑھیے، تو درود پڑھیے سے درود تھوڑا پڑھا گیا، اشارہ دے دیا آپ نے کہ یہ کام کرنے کا ہے۔ اور صاد قرآن کریم کے ایک بڑے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو صاحب نصیحت ہے۔ دنیا کی باتیں آپ کرے، واقعات سنائے، حکایات سنائے، ایسا لگے گا جیسے واہیات سنائی، لیکن ایک آیت آپ پڑھے، اس کی جگہ، اس کے مقامات بہت مستحکم ہوں گے۔ ذکر کے 5 معنی ہیں۔ ایک تو ذکر علم کو کہتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر، یعنی اگر علم کی بنیاد ہے تو وہ قرآن ہے۔ دوسرا ذکر کا معنی پیغمبر بھی ہے، ذکر الرسول، پیغمبر سے مراد سنت و حدیث ہے۔ دوسرا ذکر سے مراد خود قرآن ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ اور چوتھا یہ کہ ذکر یاد الہی کا نام ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور پانچواں یہ کہ ذکر سے مراد نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد آئے تو نماز پڑھو۔ والقرآن ذی الذکر، یعنی ایسے قرآن کی قسم جس میں ذکر اس متنوع معانی میں مستعمل ہے۔ اشارہ ہے کہ صاحب قرآن عالم بھی ہوگا، سنت اور حدیث کا ماہر بھی ہوگا،
خدا خدا کرنے کا بھی اس کو مشق ہوگی، اور نماز تو اس کا حال جان ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ تشریف لے گئے تھے، اور مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی کی جامع مسجد ہے اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جامع مسجد لطفی کے اندر ایک شخص اپنے شاگردوں کو مثنوی پڑھا رہا تھا، اور اس نے کہا کہ مولانا محمد قاسم علم میں تو اس دنیا میں کوئی ان کی نظیر نہیں ہے، کاش کے شیخ بھی ہوتے اور مثنوی اور اس قسم کے بون چالی کتابیں بھی سمجھتے۔ مولانا ان کی طرف خالی ایسا دیکھا اور وہ مثنوی چھوڑ کے بھاگے۔ آپ نے فرمایا ایک نگاہ کی استطاعت نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے دعوی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ مولانا کا علم ایسا تھا جیسے گھڑی پہ ٹائم دیکھنا۔ قسم ہے اللہ بزرگ و برتر کی عظمت الوہیت کی، جس پر دال ہے قرآن، جو نصیحتوں سے مالا مال ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر لوگ غرور میں ہے۔ عزت سے مراد یا تکبر ہے، اور شقاق سے مراد ناحق اختلاف۔ جیسے آپ کہے 2 اور 2 کتنا ہے، تو ہر شخص سمجھتا ہے 4، ایک آدمی کہے گا 5، ناحق۔ یہ ایک اشکال تھا کہ جب قرآن ذکر ہے، قرآن معجز ہے، قرآن تمام حسنات اور خوبیوں کا حامل ہے، تو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا یہ تکبر اور اختلاف کے مرض میں مبتلا ہے۔ غور کریں تو ہمارے زمانے کے بھی جو اہل علم علمی مواد اور علمی مجدوں کو پسند نہیں کرتے، فی عزت و شقاق، خالص تکبر اور دوری میں مبتلا ہے۔ مجھے ایک صاحب علم نے کہا، مجھے پتہ ہے آپ کے سب مسئلے صحیح ہے، تسبیحات دائیں ہاتھ پہ ہونا چاہیے، گھڑی بائیں ہاتھ پہ باندھنا چاہیے، نماز ٹوپی وغیرہ سر پہ رکھ کے پڑھنا چاہیے، گریبان دائیں بائیں پہ ہونا سنت ہے، تمام مسائل میں آپ حق پر ہیں، مگر میں نہیں مانوں گا، اس لیے کہ اس کا بیان آپ نے شروع کیا ہے۔ میں آپ کو یہ مقام نہیں دینا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ آنے والے زندگی میں مجدد مانے جائے۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، یہ آپ کے علم کا مقتضا ہے۔ ویا چولولی ملاشی یا چولولی بلاشی، خوشحال خان خٹک کہتے ہیں علم پڑھ کر یا عالم بنتا ہے یا بلا بنتا ہے، یا چولولی ملاشی یا چولولی بلاشی۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنے ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے امتوں کی امتیں۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں، قرن صدی کو کہتے ہیں، قرن 100 سال کو کہتے ہیں، مراد ہے اہل زمانہ۔ فنادوا، وہ چلاتے رہے، ولا تحین مناس، اور نہ تھا وہ وقت بچنے کا، جب عذاب الہی آ جائے تو پھر چیخ و پکار سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ایک زمانے میں اندر شہر کے اندر آگ لگی تھی، اور اس میں عورتیں کہتی تھی کہ یہ چوڑیاں لے لو مجھے بچاؤ، اور یہ پازیب سونے کے لے لو، مشہور اشعار ہے اس پر، تر اندر شیر پورے سوے ہو بازار۔ تو اللہ فرماتے اس وقت پکارتے رہے مگر بچنے کا وقت نہیں ہوگا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور ان کو تعجب ہے کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے۔ یہ اشکال وہاں بھی تھا
ہمارے جیسے آدمی ہو، کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، بیویاں رکھتے ہو، بچے پیدا کرتے ہو، بشر ہو، انسان ہو، نبی بن گئے ہو۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہنے لگے کافر لوگ یہ جادوگر ہے اور بہت بڑا جھوٹا، معاذ اللہ۔ جادوگر اس لیے کہا کہ آپ کے کلام میں اور مجلس میں اثر تھا، اور کذاب اس لیے کہا کہ اگر کذاب نہ کہے تو پھر ایمان لانا پڑے گا، تو اپنے لیے چور راستہ نکالنے کے لیے پیغمبر کی توہین کرتے رہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، آیا بنایا اس نے معبود بہت ساروں کو ایک معبود۔ سجیے سبق ہوئے پھر چلا دی خیر۔ بہت سارے معبودوں کو ایک سمجھنا، یہ مشرکین کو بڑا اشکال تھا۔ شیخ زید القوثری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بعض ظاہریہ کا یہ کہنا کہ 3 طلاق ایک ہے، یہ ان مشرکین کے مزاج کی باتیں ہیں۔ 3 ہے اور 1 ہے۔ طلاق جب 1 یا 2 ہو اور عدت نہ گزری ہو تو رجعی ہے، جب عدت گزر جائے بائن ہو گئی، لیکن طلاق جب 3 ہو تو مغلظہ ہے، اور میاں بیوی کا کسی قسم کا تعلق باقی نہیں ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بات تو بہت عجیب ہے۔ ان کے ہاں باران برسانے کا علیحدہ معبود اور اولاد دینے کا علیحدہ آستانہ، ترقی اور کاروبار چلانے والے علیحدہ معبود باطلہ۔ یہی تقسیم معاشرے میں ہوئی ہے نا، پیر بابا فلاں کام کے لیے، دیوانہ بابا فلاں کام کے لیے، دا فلاں کی خان دا زوی دا پارا، اور جولئی پگاڑا دیوانہ بابا لازمہ، فلاں کے بیٹے کے خاطر جھولی کھول کے دیوانہ بابا جا رہا ہوں۔ دیوانہ بابا کس سے سنا ہے نا آپ نے؟ انہیں دلی میں مسجد بنائی، اور پھر ان کو کہا گیا کہ یہاں سے افغانیوں کو جانا پڑے گا۔ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، بڑا ناکارہ انسان تھا، تو اس نے اپنی وہ مسجد جو ہے نا کندھے پہ رکھی اور روانہ ہو گیا، اور پتہ نہیں کتنے میل چلا۔ کسی نے کہا علاء الدین خلجی صحیح ہو گیا، تو اس نے واپس رکھ دیا۔ وہ جگہ بھی ہندوستان میں محفوظ ہے جہاں سے مسجد اٹھائی ہے، اور جہاں سے دوبارہ رکھ دی کئی میل بعد وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ اتنی کرامات اللہ نے دی تھی ان کو، پورا مسجد اپنے اوپر اٹھا دی۔ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، اور روانہ ہو گئے کچھ سردار ان کے، أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا، کہ چلو اور جم کے رہو، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ کوئی بات ہے غرض کی، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ، ہم نے نہیں سنا ایسی بات گزشتہ ملتوں میں، ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر نرا دروغ۔ اختلاق مانا ایسا اختلاف جس کی بنیاد دروغ پر ہو۔ انزل علیہ الذکر، کیا اتارا جاتا ہے اس پر کوئی نصیحت یعنی وحی، من بیننا، ہمارے درمیان، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ شک میں ہیں قرآن کے بارے میں، بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ان قریب چکھ لیں گے عذاب۔ قرآن کے ہر منکر کو سزا ملنے والی ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، آیا ہے ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمتوں کے جو غالب اور سب کچھ دینے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض،
آیا ہے ان کے لیے سلطنت آسمان و زمین کی، وما بینہما اس کے درمیان میں، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ پس یہ چڑھ جائے رسیوں میں یا سیڑھیاں لگا کر۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمینوں کا بھی، اور درمیان میں بھی اشارہ ہے کہ فضا بھی تحت الامر ہے۔ تو آسمان تو ملائک کے لیے خاص ہے، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور زمین دونوں کے لیے ہے، جن اور انس بھی اس پہ آباد ہے، لیکن فضا کے اندر یا یہ کرامت سے سفر کرے یا مادے سے کرے۔ کرامت میں حادثہ نہیں ہوتا اور مادے میں حادثہ ہوتا ہے، اس لیے کبھی کبھی جہاز گر جاتا ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، ایک لشکر ہے وہیں پر شکست کھایا ہوا، اور گروہوں میں سے نافرمان اور سرکش گروہوں میں سے ایک گروہ موجود ہے جو پٹھا پٹھا ہے۔ مہزوم ہزم سے ہے، ہزیمت کہتے ہیں شکست کو۔ کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور حضرت ہود کی قوم نے، وفرعون ذو الاوتاد اور وہ فرعون جو کیلوں والا تھا۔ یا تو یہ محاورہ ہے کہ فلاں کی حکومت کا قلہ ٹھک گیا ہے، اور یا یہ اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کیل اور میخ کو کہتے ہیں۔ یہ جب کسی کو سزا دیتا تو اس کے جسم کو چومیخ کر دیتا تھا۔ توبہ۔ وثمود اور سمودی صالح علیہ السلام کی قوم، وقوم لوط اور حضرت لوط کی قوم، واصحاب الایکہ اور جنگل والے یعنی حضرت شعیب کی قوم، جو مدین میں رہتے تھے، زیادہ تر ان کا تعلق جنگلات سے تھا۔ اولئک الاحزاب، یہ لوگ مختلف گروہ ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا کہ گروہ پٹ گئے، یہ مراد ہے۔ ان کل کذب الرسل، نہیں ہے یہ مگر یہ تکذیب کر چکے ہیں پیغمبروں کی، فحق عقاب، پس آ گیا ان پر عذاب۔ حق کا معنی لازمہ۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدہ، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر ایک چیخ کی، ایک خطرناک قسم کی چیخ لگ جائے گی اور یہ مر جائیں گے۔ وما لهم من فواق، اور نہیں ہوگا ان کے لیے اس میں کوئی آرام، کوئی فرصت، ایسی چیخ ہوگی کہ مسلسل ہوگی۔ وقالو، کہیں گے، ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے پروردگار جلدی دے ہمیں ہمارا حصہ عذاب کا، حساب کتاب سے پہلے۔ توبہ۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کرے ان کے کہنے پر۔ ایک دائی، ایک مبلغ، ایک استاد، ایک شیخ، ایک دینی رہنما اور رہبر کے اونچے مقامات میں ایک مقام صبر کا ہے۔ اگر صبر کی دولت عطا نہ ہو تو ہر شخص کے ساتھ ہر وقت مشت و گریبان ہوگا، تو دین کے کام کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسی بات کریں گے، آپ صبر سے کام لیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا آسان مطلب آج سن لو سورہ سواد میں۔ صبر کا معنی ہے کہ ایک مشکل کام آپ اللہ کے حوالے کریں۔ کیا؟ یہ مشکل کام اللہ کے حوالے۔ میں نہیں کر سکتے اس کا، آپ اس کو سنبھالیں۔ اتنے واقعات ہیں صبر کے۔ مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلالیہ والے ممبر پر بیٹھ گئے تو ایک خان کو کسی نے اکسایا تھا کہ عمر پر ملازمتیں کرتے ہو، پیسے کماتے ہو، پھر آ کے ممبر پہ تمہارے باپ کی مسجد ہے۔
حالانکہ حضرت کے باپ کی مسجد تھی وہ. تو حضرت کی بیعت بھی کی، ان کے ہاتھ سے قرآن لیا، ایک تپڑ بھی مارا اور نیچے اتارا. حضرت نیچے اترے، سیدھے مسجد سے نکل گئے. لوگ آپس میں گتم گتم ہوئے، مولانا نے کچھ نہیں کہا. رات کو اس شخص کو پیٹ میں درد ہوا، ریڈنگ پشاور لے گئے، صبح مرا ہوا لے آئے. ان کے بیٹے حضرت کی خدمت میں آئے کہ آپ معاف کر دے ورنہ ہم اس کو بغیر جنازے کی تدفین کر دیں، جنازے کا حقدار نہیں. حضرت نے کہا معاف کیا ہے، لیکن نہ جنازے میں آؤں گا، نہ اس مسجد میں قیامت تک ہماری اولاد کا کوئی فرد ہے. دیکھو صبر کیا چیز ہے. صبر سے آپ کام لیں گے. محمد انور خان خٹک سے اجمل نے وہاں چینوں میں چشموں میں بندوق لے لی. انور خان کو کہا لے سکتے ہو تو پیچھے آؤ. میرے والد نے انور خان سے کہا کہ پیچھے تاندار آیا، ڈی ایس پی آیا، آپ نے کہا بس چھوڑ دو. میرے والد کو انور خان نے کہا کہ میں نے بڑی عدالت میں درخواست دے دی اور اس کی منظوری ہو گئی. میرے والد صاحب کو اس وقت تو گپ شپ نظر آیا، لیکن چند دن نہیں گزرے تھے کہ اول خان کے بیٹوں نے اس کو اپنی ماں کے سامنے ان کے گھر میں ہی ذبح کر دیا. تو انور خان اسی طرح لو اکیلا یا اکیلا وہ قتل دما درخواست منظور شوے دے کرا. صبر اصبر علی ما یقولون. یہ ہمارے محمد انور شاہ کے ساتھ اوائل میں کچھ واقعات ہوئے اور انہوں نے صبر کیا. ہمیں تو صبر ہی کرنا تھا. اپنا خلق کے خلاف کون ناراضگی کر سکتا ہے؟ تو ابھی تک ان کو آرام نہیں ہے اور تکلیفیں بڑھ رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کا بھی مستقبل روشن فرمائے اور ہمارے مخلص بھائیوں کے گھرانے، ان کے اہل و اولاد سب کو اچھی زندگی، عزت و آرام کے ساتھ نصیب فرمائے. اصبر علی ما یقولون. آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں. میں نے ایسے واقعات دیکھے جن پر میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی دولت نہیں تھی اور ان لوگوں کو اللہ پاک نے سر رگو کر کے مجھے دکھایا ہے. جب آدمی بالکل تن تنہا اور اس کی طاقت و حشمت بھی نہ ہو اور اس وقت اسی طرح مضبوط صبر کرے، پھر تماشا دے. اس لیے بعض مضامین صرف ترجمے کے اور سرسری گزارنے کے نہیں ہیں، وہ مضامین رک کر کے ان کے مقامات اور مقتضیات متعین کرنے کے. وہ جو پنجپیر مولانا نے کہا کہ ہم اپنے استاد مولانا عبید اللہ سندھی کے ساتھ حرم میں تھے، رمضان کا مہینہ تھا، مغرب کا وقت، ہر طرح کھانے اور چیزیں آتی تھی. کہا ہمارے استاد کہتے تھے اس مینار کے پیچھے ایک بلوچ ہے، اس کو دے دو. ادھر گیٹ کے ساتھ ایک شخص رہ رہا ہے غریب، اس کو دے دو. کہا جیسے جیسے وقت قریب ہوتا رہا میرا غصہ بڑھتا رہا. پختونوں کو خاص کر کھانے بھی بہت غصہ آتا ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، اس کو کسی نے کہا کہ کھانے کے لیے مت لڑو، کھانے کے لیے مت لڑو، زب پروٹا ہی سڑے مڑ کو بےزرت سڑے مڑ کو چماتے پوخ ڈوڑی رہنے کا نا وجنم ہے. تو مولانا نے کہا، میں نے ان کو کہا کہ عجیب بات ہے کہ آپ کو مینار کے پیچھے غریب نظر آ رہے ہیں، دوسرے مالے میں بھی فقراء، اور ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہم نظر نہیں آ رہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ سے قرآن پڑھنے یہاں بیٹھے. کہ عبید اللہ سندھی نے کہا آرام سے بیٹھو، تیرے لیے انتظام ہو جائے گا. کہ انتظام تو ہو رہا ہے، آپ چھوڑ نہیں رہے.
کین اس وقت جب مؤذن کھجور ہاتھ میں لے کے میزان اذان خانے پہ چڑھ گیا، اس دوران ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور 8-10 ٹرے ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے اور مولانا کی خدمت میں پہنچایا اور کہا بس اللہ نے فضل کیا، بہت دور سے آیا، پہنچ گیا۔ کہا مولانا نے میرے طرف اشارہ کیا کہ یہ اپنا جہنم بھرے۔ یہ میں بڑا حیران ہوا، میرے جسم کے پسینے چھوٹ گئے کہ استاذ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات کہی کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن مولانا عبید اللہ سندھی نے سوائے زمزم اور کھجور کے کوئی چیز نہیں لی، اور بس مغرب کے بعد عشاء تک مشغول رہے پھر عبادت میں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اصبر صبر کیجئے ان کی باتوں پر، صبر کرنا مشکل ہے۔ دارو کے طبیب صبر می فرمایت، وہی نفس حریص شکر می خواہد، شیخ سعدی کہتے ہیں جو دوا ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ بہت کڑوی ہے، مصبر، اور یہ نفس لالچی میٹھا مانگ رہا ہے۔ صبر کیجئے جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ صبر کے لیے پھر مثال چاہیے، جیسے میں نے صبر سمجھاتے ہوئے بزرگان دین کے کچھ واقعات بتائے۔ ہمیشہ اہم مسئلہ ممثل لہو کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام، مسئلہ ہے اور مثال نہیں ہے جیسے گھوڑا ہے اور اس کا لگام نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، یاد کرو میرا بندہ داؤد علیہ السلام، ذی الایدی، جو ہاتھوں والے تھے، کہتے ہاتھوں سے جنگی قمیصیں بناتے تھے۔ اِنَّهُ اواب، اور وہ اللہ کو چاہنے والے تھے، زمانے کا بادشاہ بھی تھا لیکن اپنے گزارے بسر اوقات کے لیے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ فِي السَّرْدِ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے تابع کیا تھا ان کے ساتھ پہاڑ، یسبحن، تسبیحات پڑھتے تھے، بالعشی، رات کو، والاشراق، اور صبح کے وقت۔ عجیب بات ہے، رات کو لیٹتے وقت پرندوں کا ایک غول ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور صبح کے وقت والطیر محشورا، اور پرندے اکٹھے ہو جاتے تھے حضرت کی آواز پر، خوش آواز بہت تھے۔ کل لہ اواب، سب حضرت کے تابعدار تھے۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کیا تھا ان کی سلطنت۔ وآتیناہ الحکمت، اور ہم نے دی تھی ان کو حکمت و دانش۔ اب دیکھو عمران خان میں اخلاص ہے، حکمت و دانش نہیں ہے۔ خود بار بار کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہے، تو بس آپ خالی مرکز میں اسلام آباد میں رہ گئے، اختیارات سب صوبے لے گئے۔ حکمت و دانش کے تخت، ان لوگوں سے کام بھی لینا ہے اور ان کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی بلاول تو پیپل پارٹی کا ہے اور شہباز شریف نون لیگ کا ہے، ان دونوں پر میرا الزام ہے کہ یہ ملک چور ہے، میں نہ ان کی تقریر سنوں گا نہ ان کی بات مانوں گا، تو یہ حکمتوں سے منافی ہے۔ اور یقیناً آ چکی ہے آپ کے پاس خبر ایک جھگڑے کی، اس تصور المحراب، جب انہوں نے دیوار پلانگا، اذ دخلوا علی داؤد، آ گئے داؤد علیہ السلام کے پاس، ففزع منہم، گھبرا گئے ان سے۔ اصل بات یہ کہ داؤد علیہ السلام کے اوقات تقسیم تھے، کچھ اوقات میں دربار کرتے تھے، کچھ اوقات میں اہل خانہ سے ملتے تھے، کچھ اوقات میں اللہ کے حضور مناجات کرتے تھے۔ یہ حضرت کی علیحدگی اور تنہائی اور مناجات کا لمحہ تھا، اور جن لوگوں نے دیوار پلانگ کی خدمت میں آئے، تو اس طرح آدمی کے دروازے کے بجائے
دروازہ توڑ کر اندر آئے آدمی تو ڈرے گا۔ یہ خوف حذر و احتیاط اور کمال بشریت و عقل مندی ہے۔ پس گھبرا گئے حضرت ان سے، قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرنا نہیں، خصمان ہم دو لڑنے والے ہیں، بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض کے ساتھ زیادتی کی، فاحکم بیننا بالحق، فیصلہ کریں ہمارے درمیان صحیح طرح، ولا تشتت، اور ادھر ادھر نہ ہونا، واہدنا الی سواء الصراط، اور ہماری رہنمائی کیجیے صحیح راستے کی۔ اب آنے والے کہہ رہے کہ فیصلہ کرے اور ادھر ادھر نہ ہونا، تو اور آدمی حاکم اور ڈر جائے گا۔ ان ھذا اخی، یہ ہمارا بھائی ہے، لہ 99 ناجہ، اس کی 99 دمبیاں ہے، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، فقال اکفلنیھا، یہ مجھے کہتے ہیں حوالے کرو میرے، وعزنی فی الخطاب، اور زوراور ہوا ہے میرے اوپر کلام میں۔ تو داؤد علیہ السلام نے سنتے ہی کہا کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں کہ 99 کے ہوتے ہوئے ایک کو برداشت نہیں کرتے۔ قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، فرمایا ظلم کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کی دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں کے لیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بے شک بتیرے پارٹنر زیادتی کرتے بعض بعض سے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ کم ملتے ہیں، وَظَنَّ دَاؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا، فاستغفر ربہ، پس معافی مانگی رب سے، وخر راکعا واناب، اور گر گئے رکوع اور انابت میں۔ کہتے یہاں سجدہ ہے، بعضوں نے کہا ایک اور جگہ سجدہ ہے۔ فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کو یہ بخش دیا، وإن لہ عندنا لزلفی وحسن مآب، اور ہمارے ہاں، اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں اونچا مرتبہ بہترین ٹھکانہ تھا۔ اصل میں داؤد علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ غلطی ہو گئی، کیونکہ ایک فریق کی بات سنی دوسرے کی نہیں سنی۔ کچھ بھی ہو فریقین کی بات سننا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بعضوں نے کہا کہ اس میں ایک اشارہ تھا کہ داؤد علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ ایک فوجی کے پاس بہت خوبصورت بیوی ہے، داؤد علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اسے طلاق دیں، میں نکاح کر لوں۔ اس نے کہا میں طلاق نہیں دوں گا، اس کو ایک محاذ پر بھیجا، اور اس محاذ پر وہ شہید ہو گیا، اور داؤد علیہ السلام نے ان کی متروکہ سے عدت پورا ہونے کے بعد نکاح کر دیا۔ حق تعالیٰ نے اس پر ناراضگی ظاہر کی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، بنی اسرائیل کے ہاں نبیوں کو بدنام کرنے کا طریقہ تھا تاکہ اپنے کردار کو بچائے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ داؤد علیہ السلام کی بیویاں 900 تھی، پورے ایک شہر آباد تھا، گلشن اقبال بلاک 2 سے لے کے بلاک 24 تک۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کو شکایت کی کہ میری بیوی زیادہ ہے اور میں سب سے ملتا ہوں، کمزوری ہوتی ہے۔ فَأَمَرَ لَهُ بِأَكْلِ الْبِيضِ، حق تعالیٰ نے کہا انڈے کھاؤ، انڈے مضبوط ہو جائیں گے۔ مرد کے لیے 3 چیزیں مردانگی آور ہے، ایک خالی پیٹ یا سوتے وقت دودھ پینا، دوسرا ناشتے میں شہد استعمال کرنا، اور تیسرا انڈا استعمال کرنا۔
انڈا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انڈے بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفتاً، ہم نے بنایا آپ کو روئے زمین کا خلیفہ، اللہ کے احکام اور فیصلے کرنے والے۔ فاحکم بین الناس بالحق، پس فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان صحیح طرح۔ ولا تتبع الہویٰ، خواہشات کی پرواہ نہ کرے۔ فیضلک عن سبیل اللہ، پس بہکا دے گا آپ کو سیدھے راستے سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں راہ راست سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت ہوگا۔ بل بما نسوا یوم الحساب، وجہ بھول جانے کے یوم الحساب کے۔ یعنی ایک قاضی، ایک مفتی، ایک استاد اور محتمم منتظم کو بھی آداب اور انصاف کا خیال رکھنا ہے۔ وہ ایک عدالت میں ایک کیس تھا، اس کے اندر ہم حق پر تھے اور ہماری سفارش ایک بڑی ہستی کر دی تھی، لیکن جب عدالت میں پیش ہو جاتے تھے تو معاملہ تبدیل ہوتا تھا۔ تو میں نے اس بڑی ہستی کو کہا، اس نے کہا اصل میں عدالت کی کرسی ایسی ایک چیز ہے کہ اس پر بیٹھ کر کے طرفداری مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے پیدا نہیں کیے ہیں آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان میں ہیں بغیر کسی حکمت کے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان کافروں کا ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، پس تباہی ہے کافروں کے لیے جہنم کی شکل میں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یا ہم کر دیں گے ایمان و عمل والوں کو فسادیوں کی طرح۔ ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم بنا دیں گے پرہیزگاروں کو فاجروں کے ساتھ۔ دونوں برابر نہیں ہے، فرق ہوگا بہت زیادہ۔ ویدا جڈیر کمکلی دا در تواہ ما، او چکری از غیبت مدر حانی، کہ تمہاری بے عقلی ہے کہ بیج بو رہے ہو کانٹوں کی، امید باندھے ہوئے ہو کہ گل ریحان ہو۔ جیسے کرے غبرے بے، ہر ون اخپل اخپل امی ونیسی، پنارنج کے میں انار لیدل ندے۔ ہر درخت اپنا پھل پکڑتا ہے، نارنج کے درخت میں کبھی انار نہیں ہے۔ او دا مطلب پورے ارسڑے یاری کا، بے مطلب دا ما یار لیدل، ما دا خدای دا پار یار لیدل ندے۔ توبہ نو چی پیسی ورسخ نہیں خود غریبی، ما غریب سڑے اخیار لیدل ندے۔ اللہ اکبر۔ او عاشق خویو عجب تماشدا، عاشقی کے میں قرار لیدل ندے۔ او ساقی پاس یوم جام دا مہو راکڑا، بے ساقی میں جام تیار لیدل ندے۔ او زرحمان دا محمد دا در خاک رو بیما، مہددی پشان دربار لیدل ندے۔ آج ہمارے وہ مکے کے لائق فائق عالم ساتھی مولانا عبدالقیوم گلگت والے انتقال کر گئے۔ نماز ظہر میں جنازہ ہو گیا اور تدفین ہو گئی۔ کیا لوگ تھے وہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک،
یہ کتاب ہے جو اتارتے ہیں ہم آپ کو برکتوں کے ساتھ، لیدبروا آیاتی، تاکہ لوگ سوچیں اس کے مضامین میں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل سے اور نصیحت لینا چاہیے عقل مندوں کو۔ گل محمدہ قلو یا خزانہ دا، چہ خزانہ چاخہ سوی بادشاہ ببینا، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے۔ توبہ۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے بخش دیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان بیٹا۔ کہتے ہیں حضرت کی بہت بیویاں تھی، ان سے مختلف اولادیں تھی، ایک کنیز کے بارے میں الہام ہوا کہ اس سے نکاح کرو، اور اس سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نعم العبد، بڑے پیارے بندے تھے، انہ اواب، وہ بھی ہماری طرف مائل تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جس وقت پیش کیے گئے ان کے سامنے رات شام کو، الصافنات الجیاد، قیمتی گھوڑے۔ آپ استبل گئے، جنگی گھوڑوں کا ملاحظہ کر رہے تھے، اور اس دوران سورج ڈوب گیا۔ حضرت بہت خفا ہو گئے کہ مال کی وجہ سے سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز رہ گئی۔ فقال انی احببت حب الخیر، فرمائے میں نے محبت کی مال سے محبت، عن ذکر ربی، رب کے ذکر سے غافل ہوا، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ چھپا رہا وہ پردوں میں۔ ردوہا علیہ، لٹا دو یہ گھوڑے میرے اوپر، اور سارے گھوڑے ذبح کیے، خیرات کیے۔ امام حسن بصری کہتے اس لیے اللہ نے ہوا تابع کی، تاکہ نہ گاس ڈالے نہ پیٹرول ڈالے، بس ہوا ہوا ہے۔ ردوہا علیہ، بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت نے حکم دیا کہ سورج کو واپس کرو۔ وہ حدیث طحاوی نے تصحیح کی ہے اور امام اعظم سے تکذیب منوی ہے۔ امام زاہد الکوثری نے الحاوی علی الطحاوی میں اس حدیث پر دونوں طرف بحث کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ طحاوی مذاہب کا ماہر ہے، تاہم وہ ابو حنیفہ کی طرح امام نہیں ہے۔ ابو حنیفہ نے جس شخص کو کاذب کہا ہے، طحاوی کو کوئی حق نہیں کہ اس کی تصدیق کرے۔ ردوہا علیہ، لٹا دو ان کو میرے پاس۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، لگ پڑے کہ چھو رہے تھے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں، یا تو یہ کہ صاف کر رہے تھے اور یا یہ کہ ذبح کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ڈال دی ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ایک لوتڑا۔ ثم انا، پھر وہ معافی مانگنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے افسروں کو حکم دیا کہ اس محاذ پہ چڑھائی کر لو۔ فوجیوں نے یا موسم کے اعتبار سے یا ہتھیار کی کمی کے اعتبار سے کچھ عذر کیا۔ حضرت سلیمان خفا ہوئے اور انہوں نے کہا میں اپنی بیویوں سے آج ملوں گا، اور سب سے ملنا شروع کر دیا۔ ایک ہی رات میں 120 بیویوں سے ملے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ صرف ایک حاملہ ہوئی اور وہ بھی لوتڑا دے گئی، لوتڑا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے رکھ دیا حضرت کی کرسی پر ایک لوتڑا۔ ثم اناب،
لیکن اسرائیلی روایات میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری سلطنت بحر و بر کی اطاعت ایک انگوٹھی میں تھی، ہمیشہ آپ پہنتے تھے۔ ایک دن حضرت نہا رہے تھے اور انگوٹھی قمیص میں رکھی، کوئی سرکش دیو گزر رہا تھا، اس نے انگوٹھی پکڑ لی۔ انگوٹھی پہننے کے بعد وہ بالکل سلیمان بن گیا۔ حضرت سلیمان کو جیل میں ڈالا، ان کی بیویوں سے جا کے بستری کی اور حکومت ساری چھین لی۔ یہ تفسیر امام بخاری نے اختیار کی ہے۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں کہا ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا اے شیطانا۔ حضرت مولانا انور شاہ کہتے جا بتفسیر غلط فاحش ہے، بالکل غلط تفسیر کر گئے۔ وجہ اس کی یہ کہ محدثین نے اس روایت کی تضعیف کی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے جس سے تفسیر لی ہے وہ ابو عبید معمر بن مثنى صاحب مجاز القرآن ہے، وہاں میں اس طرح لکھا ہوا ہے۔ لیکن صرف یہ بات نہیں، امام بخاری مسلسل ایسی حدیثیں لا رہے ہیں جس سے اس واقعہ کی تائید ہو جائے۔ سمجھ گئے بات؟ امام بخاری بھی کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ قال رب اغفر لی، حضرت نے فرمایا پر اللہ معاف فرما، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، دیجیے ایسی سلطنت جو مناسب نہ ہو میرے بعد کسی کو۔ یہ کیا سلطنت ہے کہ ایک انگوٹھی میں وہ دیو نے پہن لی، وہ سلیمان بنا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ وہ دیو سے وہ انگوٹھی گر گئی، وہ ایک مچھلی کھا گئی، اور ایک مچھیرے کی بیوی مچھلیاں بیچنے آئی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مچھلی خریدی، اس کا پیٹ چاک کیا، اس میں وہ انگوٹھی تھی، اس کو دوبارہ پہنا۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، بس ہم نے تابع کی ان کے لیے تیز و تند ہوا، کیونکہ گھوڑے تو ختم ہو گئے۔ تجری بِأَمْرِهِ رُحَاحًا، چل رہے تھے اس کے حکم پر آرام سے، حیث و اصواب جہاں حضرت چاہتے۔ ہوا پر تخت چلتا تھا دوپہر استخر میں، شام کابل میں، مغرب کعبہ میں، عشاء پر بیت المقدس میں۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور جنات تعمیرات کرنے والے اور غوطہ زنی کرنے والے، بعضوں سے پہاڑ کٹوا کٹوا کے لا رہے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہو رہی تھی، اور بعضوں کو دریاؤں میں لگایا تھا کہ غوطے لگاؤ اور قیمتی ہیرے نکالو۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ اور گرفتار تھے زنجیروں میں جو جرم کر چکے۔ یہ بلوچستان کی طرف ایک جگہ ہے کوہ سلیمان، اس پہاڑ پر 6 میل رن وے ہے، اور اس کے اندر سجن سلیمان بھی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں اس سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، غالباً یہی جگہ تھی۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہمارا عطیہ ہے، فمنن، پس آپ احسان کر کے خرچ کرے، او امسک، کہ اپنے پاس رکھے، بغیر حساب، کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ کہتے سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا مجھے انبیاء کی سیر کراؤ۔ اس سیر کے دوران ان کو واضح ہوا کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا ہے یختار الافتقار علی الغنا، یہ فقر کو اختیار کرے گا غنا پر۔ تو سلیمان رو پڑے کہ مجھے کیوں خزانے دیے بحر و بر کے؟
تو اللہ نے کہا ہم دے چکے، واپس نہیں لیں گے، ہاں اس کی پوچھ گچھ ختم کر دیں گے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ہمارے پاس حضرت کے لیے مرتبہ تھا اور بہترین ٹھکانہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یاد کرو میرا بندہ ایوب، اذ نادیٰ ربہ، جب آواز دی رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب، مجھے پہنچایا شیطان نے تھکاوٹ، وعذاب اور پریشانی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ ایوب علیہ السلام کی مال و دولت تھی، بال بچے تھے، شیطان نے ایسی سرزنش کی کہ وہ سب چیزیں چلی گئی، اور ایک بے گناہ بیوی کے بارے میں قسم کا، یہ 100 چوب ماروں گا، وہ بے گناہ تھی۔ اور کوس برجلے کا، ڈالیے اپنا پاؤں، ھذا مغتسل بارد، یہ نہانے کی جگہ ہے بہترین، وشراب، اور پینے کی۔ حضرت نے اس میں پاؤں ڈالا، پاؤں کے سارے زخم، دانے، پوڑے ختم ہو گئے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور لیجئے ہاتھ میں جاڑو کے تنکے 100، فَاضْرِب بِهِ، اس سے ماریے، وَلَا تَخْنَسْ، قسم نہ توڑیے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو پایا ثابت قدم، نعم العبد، بس بہترین بندے تھے، انہ اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف مائل تھے۔ مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ یہ ہیلہ اس وقت تھا، آج نہیں ہے، جبکہ سرخسی نے مبسوط میں، محیط میں، خواہرزادہ نے مبسوط میں، کاسانی نے بدائع میں، تمام معتبرات میں لکھا ہے کہ ہیلہ جائز ہے اب بھی۔ اللہ جزائے خیر دے مفتی محمد شفیع صاحب کو۔ معارف میں مولانا اشرف علی کی عبارت کی تصحیح کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کسی خاص صورت کو دیکھ کر حضرت نے منع کیا، ورنہ اس قسم کے ہیلے علی الاطلاق جائز ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ مولانا اشرف علی غلطی بیان کر، یہ اس وقت آدمی سمجھتا ہے جب دونوں سامنے ہو۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یاد کرو میرے بندے ابراہیم اور ان کا بیٹا اسحاق، ویعقوب، اور ان کا بیٹا یعقوب، اولي الأيدي والابصار، وہ بھی ہاتھ اور آنکھوں والے تھے، ہاتھوں سے کام کرتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، یہ نہیں کہ بس مفلوج بیٹے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے خالص چنا ان کو تھا، خاص اپنے لیے، ذکر الدار، آخرت کی یاد کے لیے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے ہاں پسندیدہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ مصطفین جمع ہے مصطفیٰ کا، پنجپیر مولانا سے مصطفین کہتے ہیں، کس طالب نے غلط مشورہ دیا، مصطفین نہیں آئے گا، مصطفین جمع ہے، اور یہ تثنیہ نہیں ہے، یہ علیحدہ ایک وزن ہے۔ اسی طرح ہمارا شیر علی شاہ استاد العرب والعجم تھے، ایک دفعہ سعودی عرب سے آئے، وہ علوی صاحب سے ملنے گئے، علوی صاحب سے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا علوی کہو۔ علوی کہو کیوں؟ آپ کے عثمانی کہتے ہیں۔ میں نے کہا عثمان مضموم العین ہے اور علی مفتوح العین ہے، خیالی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کی بڑی ڈگری ہو تو بڑا علم پختہ ہو، یہ خدا کی خاص نعمت ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے پیغمبر ہمارے ہاں چنے ہوئے پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، یاد کرو اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ، اور یسع، وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، سب پسندیدہ تھے۔ ھذا ذکر، یہ بات یاد کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، جنت ہمیشگی کی۔ مفتحۃ لہم الابواب،
کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے، متکئین فیہا، اس میں ٹیک لگا کے رہیں گے، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ، پکاریں گے اس میں پھل زیادہ، وشراب، اور شربتیں، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے لیے عورتیں ہوگی نگاہیں جھکانے والی، اطراف ساتھ کھیلنے والی، یہ پسندیدہ ہوتی ہے بہت۔ ھذا ما توعدون، یہ تم سے وعدہ ہے، لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، ما لہ من نفاد، ان کے لیے کوئی ختم ہونا نہیں ہے۔ نفدا ینفدو کے معنی آتے ختم ہونا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ھذا، یہ بات ہو گئی، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم کی شکل میں، یصلونہ، وہیں جائیں گے، فبئس المہاد، کیا ناکارہ بچھونا ہے۔ ھذا، یہ بات بھی ہو گئی، فلیذوقوا، یہ لوگ سزا چکے، حمیم، گرم، وغساق، اور زخموں کا پیپ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر من شکلی ازواج، اور اس رنگ ڈنگ کی اور سزائے، ھذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک جماعت گھس رہی ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم، یہ اچھے لوگ نہیں تھے، وانہم صالوا النار، یہ جہنم جا رہے ہیں، قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ کہیں گے کہ تم لوگ لا مرحبا ہو۔ ہاں، ایک دوسرے پر غصہ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں لا مرحبا بکا، کا لا مرحبا بکا انتا، دا عرب و جنگ دے۔ عبدالمجید خان بنے ہوئے وہ پٹول مجلس میں دے سلامی سوائے دے یونا، ساری مجلس کو سلام و سوائے ایک کے، اور تمام جرگے کے فیصلے سے میرا اتفاق ہے سوائے ایک آدمی کے۔ اگر اس نے کہا کہ بیلا بیچو، میں کہتا ہوں جلاؤ، اور اگر اس نے کہا کہ جلاؤ، میں کہتا ہوں تمہارے باپ کا ہے، کیوں جلاؤ؟ غریب بیٹھ، وہ سڑے ماں ندی ویلی کی شیشی ویلی دو خان تے ٹکر دی۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، وہ پہلے والے جہنمی نیوں کو کہیں گے تم کبھی بھی خوش مت آؤ، انتم قدمتموہ لنا، تم ہی نے تو ہمارے لیے مصیبت آگے بھیجی ہے، فبئس القرار، کیا ناکارہ جائے قرار ہے، قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، کہیں گے پروردگار جس نے آگے بھیجا ہمارے لیے، بڑھا دے اس کا عذاب دگنا جہنم کی شکل میں۔ ایک دوسرے کو بددعائیں دیں گے نا، بددعائیں دینا دلیل ہے برائی کی، ایک دوسرے کو اچھائی دینا چاہیے۔ جیسے ایک ساتھی آپ کا مناسب نہیں چل رہا ہے تو آپ کہے خدا اس کو اچھا کر لے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، ما لنا لا نرى رجالا، ہم نہیں دیکھ رہے کچھ لوگوں کو، کنا نعدهم من الاشرار، ہم گنتے تھے ان کو شریر، اتخذناہم سخریہ، ہم بناتے تھے ان کا ٹھٹھا۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ حق ہے، لڑائی ہوگی رہے گی جہنمیوں میں۔ آخری سبق جو مولانا عبدالحنان سے پڑھی تھی وہ یہ جگہ تھی۔ اگلے دن پھر میں کراچی آ رہا تھا۔ قل انما انا منذر، آپ فرمائیے بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ زوراور اور واحد۔ حسنت واحدی دل اجزا، پواحد صورت بے سیاہر دے رب زمان۔ اللہ اللہ۔ اور کیا اردو والے کیا کہتے ہیں؟
اردو والے بھی کہتے ہیں نا۔ وہ واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے اس کی عظمت، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا۔ کثرت نہیں کہا میں نے، کثرت صحیح نہیں ہے۔ تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیری عظمت، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری وحدت کا کیا کہنا۔ رب السماوات والارض، مالک آسمان و زمین کے، وما بینہما، اور ان کے درمیان میں بھی، العزیز الغفار، غالب اور بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، آپ فرمائیے وہ خبر بڑی ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے منہ موڑتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر کی مجلس میں کیا باتیں ہو رہی ہے ان ملائک۔ اذ یختصمون، جب آپس میں وہ تو میں کر رہے ہیں۔ اور وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے سینے پر ہاتھ رکھا تو ملائے اعلیٰ کی باتیں سب سننے میں آ گئی، متشابہات میں سے۔ یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی ہے مجھے، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اذ قال ربک للملائکہ، یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالق بشرا من طین، میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر مٹی سے، فاذا سویتہ، جب میں اس کو ٹھیک کروں، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونک دو اس میں اپنی روح، فقعوا لہ ساجدین، گر جاؤ اس کے لیے سجدے میں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے مل کر، الا ابلیس، مگر یہ بے ایمان نہیں کر گیا۔ شیطانیہ سجدہ نکڑا پلانت شو، او بے فائدے ورتد عمر عبادت شو۔ استکبرہ، تکبر کیا، وکان من الکافرین، تھا یہ اللہ کے علم میں کافروں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے کہا اے ابلیس کیا کس چیز نے روکا آپ کو سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میں نے بنایا اپنی قدرت سے، آدم علیہ السلام۔ استکبرت، تکبر کر گئے، ام کنت من العالین، یا ہے آپ سر چڑوں میں سے۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں۔ خلقتنی من نار، پیدا کیا مجھے آگ سے، آگ نیچے جلاؤ شعلہ اوپر آئے گا۔ وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے، مٹی اوپر پھینکو نیچے جائے گی۔ قال فاخرج منہا، اللہ نے کہا نکلو یہاں سے، فإنک رجیم، بس بے شک آپ دھتکارے ہوئے ہیں۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک آپ پر لعنت ہے میری قیامت کے دن تک۔ اس جگہ وہ مولوی احمد یار خان گجراتی نے ایک ترجمہ کیا ہے، قال انا خیر منہ، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، یعنی میں صوفی، زاہد، عابد، فاضل دارالعلوم دیوبند ہوں۔ تو میں نے ڈی ایم ایل اے افضل خان کو دکھایا، میں نے کہا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت غلطی کی۔ میں نے کہا دیکھو شیطان کو فاضل دیوبند کا، صوفیوں کو بھی گھسیٹ دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ مخالفت میں بھی آدمی اعتدال نہ چھوڑے۔ قال ربی فانظرنی، کہنے لگا پروردگار پھر مہلت دے مجھے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے کہا آپ کو مہلت دے دی گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مستجاب الدعوات بننے، مستجاب الدعوات تو شیطان ہے،
اس نے کہا مجھے مہلت دے، کہا مہلت لو چلو۔ یہ غلط بات ہے، کوئی کہے میں مستجاب، کیا تم مستجاب دعوات کیا بنو گے؟ تمہیں نہ دعا کا پتہ، نہ وقت کا پتہ، نہ افراد کا پتہ۔ الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اللہ شیطان نے کہا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، بہکاؤں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے بندے ہیں ان میں چنے ہوئے وہ بچیں گے۔ پہلے دن کہا تھا کہ آپ کے خاص آدمیوں سے میرا کچھ کام نہیں ہوگا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے کہا یہی برحق ہے اور میں حق بیان کرتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بھر دوں گا دوزخ تجھ سے اور جنہوں نے تیرا اتباع کیا ان میں سے سب سے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ فرمائے میں نہیں مانگتا اس قرآن کے درس پر کوئی اجرت۔ وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والا۔ تکلف معنی بیجا بات کرنے والا۔ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ آج کل تو کورونا والے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت کائنات کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور یقیناً جان لو گے اس کی خبر کچھ دیر بعد، یعنی قیامت کے دن، موت کے وقت، قبر کے وقت، حشر نشر کے وقت۔ وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِي الْيَوْمَ، سورۃ صاد اللہ کے فضل و احسان سے مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء، صلی اللہ تعالی